یہ واقعہ ہے ایک ایسے بادشاہ کا جو اپنے آپ کو اپنی دولت حکومت کے نشے میں اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ اللہ وبارک و تعالی نے اسے مال، دولت اور ایسی صحت مند زندگی دی تھی کہ وہ شکر کرنے کے بجائے تکبر میں مبتلا ہو گیا اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی زندہ کر سکتا ہوں اور میں ہی مار سکتا ہوں۔ نمرود کا محل عراق کے علاقے میں تھا۔ اس کے پاس ہزاروں سونا، دولت، طاقتیں، اس دنیا کی طاقتیں تھیں۔ اس کے پاس ہزاروں فوجیں، سونا، چاندی اور اس دنیا کی دیگر طاقتیں تھیں۔ وہ لوگوں کو حکم دیتا کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور جو اس کی عبادت کرنے سے انکار کرتا اسے وہ قتل کر دیتا۔ آہستہ آہستہ یہ سب کرتا رہا وہ، اور آہستہ آہستہ کر کے دن گزرتے رہے اور اپنے آپ پر وہ اتنا تکبر کرنے لگ گیا کہ اپنے آپ کو وہ خدا سمجھنے لگا، یعنی رب سمجھنے لگا کہ میرے پاس دنیا کی تمام طاقتیں ہیں اور میں خدا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ اب اللہ وبارک و تعالی نے نمرود جیسے تکبر والے انسان کی ہدایت کے لیے اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے کسی کو تو بھیجنا تھا جو اس کو اللہ وبارک و تعالی کے رستے اور دین کی تاکید کر سکے۔ اب اللہ وبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی قوم پہ بھیجا۔ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے بارے میں پتا چلا کہ وہ انتہائی تکبر کرنے والا شخص ہے اور اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی بادشاہی بھی ہے، طاقت ہے، دولت ہے، سب ہے۔ اب وہ اس تکبر میں اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس چلے گئے۔ جیسے وہ نمرود کے پاس گئے، انہوں نے نمرود سے کہا، اے نمرود، تو خدا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے، لیکن تو خدا نہیں بلکہ صرف اللہ کی دی ہوئی تیرے پاس نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ نے تجھے اس لیے دی تھی تاکہ تو شکر کرتا اور اسے کسی ایسی جگہ خرچ کرتا کہ آگے نیکی بھیجتا کہ مرنے کے بعد یہ دولت تیرے کچھ کام آتی، مگر تو اس دولت میں اپنے آپ کو خدا مت سمجھ، خدا ایک ہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر کھولنے لگا اور کہنے لگا، ابراہیم، تو یہ سمجھ مت کہ میں خدا نہیں بلکہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا، نمرود، میرا رب ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا اور موت نہیں دے سکتا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں پر ہنسنے لگا اور کہا، اچھا تو ایسی بات ہے، یہ دیکھ، اس نے ایک ایسے انسان کو جو گنہگار تھا اور جیل میں تھا اس کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب منظر دکھا کر کہنے لگا، دیکھ ابراہیم، میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا یہ سب کچھ کہنے کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ سے بولنے لگے، اے نمرود، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، اگر تو یہ ثابت کر دیتا ہے تو میں تیرے پر ایمان لے آؤں گا۔ اب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس باتوں سے کھولنے لگا اور اب یہ بات سے تو وہ ڈر گیا کیونکہ یہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ وبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ میرا رب ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور تو اگر رب ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ وبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم کی سورہ البقرہ آیت نمبر 258 میں ذکر کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ایک شخص کا حال بیان کیا، وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ اب ناظرین، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ وبارک و تعالی نے اس پر عذاب نازل کر دیا۔ اب وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ وبارک و تعالی اپنے بندوں پر ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ چھوٹے عذاب سے بھی بندے کو ہلاک کر سکتے ہیں اور اللہ بڑے عذاب سے بھی بندے کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اب اللہ وبارک و تعالی نے نمرود کی قوم پر ایک ایسا عذاب نازل کیا، نہ تو وہ تلواروں والا کوئی عذاب تھا اور نہ ہی کوئی لشکر تھا جس سے نمرود کو قتل کیا جاتا۔ اب اللہ نے ننھے مچھروں کو نازل فرما دیا نمرود کی قوم پر۔ اب اللہ وبارک و تعالی کا ایک ننھا مچھر جو نمرود کے ناک سے اس کے دماغ میں چلا جاتا ہے، وہ مچھر اس کے ناک میں جا کر اس کو اتنا ذلیل کرنے لگ گیا کہ وہ دن اور رات اذیت میں گزارنے لگا، نہ وہ سو سکتا اور نہ ہی وہ جاگ سکتا، اگر جاگتا بھی تو ذلیل ہوتا۔ وہ مچھر
اس کے دماغ میں جب گیا تو وہ کبھی کسی کو کہہ کے اپنے سر پر جوتیاں مرواتا کہ مجھے کچھ آرام آ جائے، اور کبھی سر دیواروں پہ مارتا۔ اب وہ مچھر جیسے ہی اس کے ناک سے اس کے دماغ میں داخل ہوا تو وہ دن اور رات ضلالت میں گزارنے لگے اور ذلیل ہوتا رہا، تو وہ اس کو اس طرح اذیت دینے لگ جاتا ہے کہ اس کے دن اور رات حرام ہو جاتے ہیں۔ نہ دن میں وہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ رات میں وہ سو سکتا ہے۔ کبھی وہ اپنے سروں پر جوتیاں مرواتا ہے کہ یہ مچھر نکل جائے، تو کبھی وہ سر دیوار پہ مارتا ہے کہ کسی طرح یہ اذیت ختم ہو جائے اور یہ مچھر نکل جائے۔ پھر ناظرین، اللہ وبارک و تعالیٰ نے نمرود کو اس مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ وبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دولت سے انسان چاہے جتنا مرضی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، مگر جو اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر لے، پھر اللہ اسے ایسا تباہ کرتا ہے کہ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیونکہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر تکبر کرتے ہیں، حالانکہ تکبر تو میرے رب کو کرنا چاہیے جس نے آج تک کبھی اپنے بندوں پر تکبر نہیں کیا۔ اگر چاہتا تو وہ ہم سے سب لے لیتا اور ہمیں کچھ نہ دیتا، پھر ہم آتے اصل اپنی اوقات پر، لیکن اس نے پھر بھی ہمیں دیا۔ ہم کافر ہیں تو دیا، ہم مسلم ہیں تو دیا، ہم یہودی ہیں، جو بھی ہیں دیا۔ اس لیے ناظرین، اللہ کا شکر کرنا سیکھیں، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو بھی یہ بتائیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور تکبر کس بات کا؟ کہ سب کو یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے۔ تکبر تو وہ کرے جسے ساری عمر ادھر رہنا ہو یا ہمیشہ یہیں رہنا ہو، ایک دن اس دنیا نے تباہ ہو جانا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا پیار دکھائیے گا۔ خدا حافظ۔